السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس ویڈیو کا موضوع ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ روایت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1031 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، اور اس روز کل قیامت کے روز عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے حالات میں، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی یہ 7 خوش نصیب لوگوں کو، یہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ تو آئیے ان حدیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا۔ وہ 7 خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، عدل و انصاف کرنے والا حکمراں، عدل و انصاف کرنے والا خلیفہ، جو اپنے رعایا کے ساتھ خود عدل و انصاف کریں اور ان کو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا بھی حکم دے، کسی کا چہرہ دے کر کے فیصلہ نہ کرنے والا ہو۔ ایسا حاکم اور ایسا امام جو کسی کے اونچے خاندان کو دے کر نہ فیصلہ کرنے والا نہ ہو، کسی کی امیری اور غریبی دے کر کے فیصلہ کرنے والا نہ ہو، بلکہ امیر اور غریب، اونچ اور نیچ سب کو ایک نظر میں دیکھنے والے اور اس کے درمیان عدل کرنے والا اگر امام ہو، حاکم ہو، تو اس حساب سے اگر وہ فیصلہ کرتا ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ دوسرا شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے حالت میں دوسرے قسم کے لوگ کو بھی اللہ تعالی عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ دوسرا وہ شخص ہوگا، وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہو، جس کی جوانی کی نشو و نما اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہو۔ آج ہمارا نوجوان اپنی جوانی کی عمر میں یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ جوانی کی عمر ہے، یہ موج مستی کرنے کا عمر ہے، اور وہ کتاب و سنت کی طرف نہیں پلٹتے ہیں، اپنی جوانی کو فالتو کے چیزوں میں ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی اس حدیث کو بہت ضروری ہے کہ وہ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سورج کو جہاں قریب کر دیا جائے گا، لوگ پسینے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی اپنے پسینے سے گھٹنے کے بل، کوئی کمر کے بل، کوئی کوہ کے بل، اور کوئی اگر اپنے پسینے سے کشتی چلانا چاہے کشتی چلا سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر ایسے خوش نصیب 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا۔ ان میں سے دوسرا شخص ہوگا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہو۔ لہٰذا ہمیں جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں اور اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیں۔ تیسرا وہ خوش نصیب شخص جنہیں اللہ تعالی عرش کے نیچے سایہ تلے جگہ دے گا کل قیامت کے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِعًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہو، جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہو، اللہ کے عذابوں کو یاد کرتا ہو، اس پر غور و فکر کرتا ہو، جہنم کے عذاب کو یاد دلاتے ہو، اور اس سے اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہوں، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہو، ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص بھی کل قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ پائے گا۔ چوتھا وہ خوش نصیب شخص جو کل قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا اللہ تعالی، چوتھا وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو،
مسجد میں جب داخل ہو تو ان کے دل کو سکون ملتا ہو، مسجد سے جب باہر جاتا ہو تو بیتاب رہتا ہو، وہ تڑپتا رہتا ہو کہ مسجد میں کب داخل ہونا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر کے آئے تو انہیں عصر کی نماز کی فکر لگی رہتی ہو، عصر کی نماز پڑھ کر کے آئے تو مغرب کی فکر لگی رہتی ہو، مسجد کو آباد کرتا ہو، مسجد سے محبت کرتا ہو، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا۔ پانچواں وہ خوش نصیب شخص کون ہے؟ پانچواں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچواں خوش نصیب شخص وہ جو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمایا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں شخص کا تذکرہ فرمایا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، کہ دو ایسے آدمی جو محبت کرتا ہو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر، اور اگر وہ دونوں دشمنی رکھتا ہو آپس میں ایک دوسرے اللہ رب العالمین کے خاطر، اور اسی محبت پر وہ اکٹھا رہیں اور اسی محبت پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، تو ایسے خوش نصیب، تو ایسے دو آپس میں محبت کرنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن عرش کے نیچے سائے تلے جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹا وہ شخص ہوگا کل قیامت کے دن جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، تو چھٹا وہ قسم کے لوگ، ان قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ وہ نوجوان، وہ آدمی جس کو ایک خوبصورت اور عہدیدار عورت زنا کی طرف دعوت دیتا ہو، اور وہ شخص صرف یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیتا ہو کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے اگر کوئی خوبصورت عورت اور عہدیدار منصبدار عورت زنا کی طرف دعوت دیتا ہو تو اس سے بچنا کتنا بڑا مشکل کام ہوتا ہو، لیکن جو شخص اس سے بچنا چاہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ کی عورت زنا کی طرف دعوت دیتی ہیں، بادشاہ کے محل میں داخل کر کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے، اس دعوت سے وہ انکار کر دیتے ہیں، اس کی اس دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہیں تو اس سے بچنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم یہ جملہ صرف کہہ دیں کہ انی اخاف اللہ، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تمام راستوں سے نکلنے، تمام جگہوں سے، ہر جگہ سے نکلنے کے راستہ کو آسان کر دے گا۔ اسی طریقے سے ساتواں شخص جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا اللہ تعالی، وہ ساتواں شخص ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ساتواں خوش نصیب شخص وہ ہوگا جو اس قدر چھپا کر صدقہ کرتا ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صدقہ کرتا ہو، وہ اس قدر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے کہ کسی کو اپنے صدقات کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، اس کے دائیں سائڈ میں بیٹھے رہنے والے شخص کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا دیا، اس کے بائیں سائڈ میں بیٹھے رہنے والا شخص کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس نے کتنا روپیہ دیا، یعنی مخفی طور پر چھپا کر کے وہ صدقہ کرتا ہے اور اپنے صدقات کی احسان نہیں جتلاتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا ہے، ریاکاری کر کے نہیں صدقہ کرتا ہے، مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن روز محشر میں اپنے عرش کے نیچے سایہ جگہ دے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سات خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔